نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سنت مبارکہ سے نسبت رکھنے والی یہ محفل نکاح اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے قبول فرمائے. لیکن سب سے بڑی اور سب سے اہم اس محفل کی خصوصیت، اگر آج موقع میسر آئے ہیں تو سن لیں. اللہ تعالیٰ نے رشتے بنانے کے حوالے سے کہا ہے، اور یہ شادی بیاہ، یہ نکاح، یہ رشتے بنانے کا ایک عنوان ہے. خطبہ نکاح میں جو آیات قرآن کی پڑھی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی آیت جو سورہ نساء کی فرسٹ آیت ہے، اور بھی 2-3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جو سب سے پہلی آیت ہے، اس خوشی کے موقع پر بھی اللہ سبحانہ خطابی انداز میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو. آپ اندازہ لگائیں، اس کے بعد کی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر اسی طرح آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. خوشی کے موقع سے یہ ڈرنے ڈرانے کی جو بات عجیب سی لگتی ہے، مگر اگر غور کریں تو یہ وہ اہم بات ہے جو آپ کو ایک توحید کی عظیم لڑی اور کڑی کا درس دیتی ہے کہ لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی کے موقع سے اپنی تھنکنگ یا اپنے لاجک میں اتنا مگن ہو جاؤ کہ خدا کو بھول جاؤ. خوشی وہی خوشی ہے جس میں خدا کی یاد ہو، خوشی وہی خوشی ہے جس میں اللہ رسول کی یاد ہو. خدا اور رسول کو بھولو گے تو وہ خوشی وقتی تو ہو سکتی ہے، دائمی نہیں ہو سکتی. اس لیے ان تینوں آیتوں میں جو بالخصوص پڑھی جاتی ایک نقطہ تو یہ ہے کہ ایسے موقع سے بھی ہمیں شریعت کا پاس، شریعت کا لحاظ جو لفظ تقوی میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، تقوی سے ہے. تقوی کہتے ہیں حرام چیزوں سے بچنا اور حلال چیزوں کو کرنا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عظیم خوشی کے موقع سے تم حرام کا ارتکاب کر لو. اسی لیے اللہ پاک نے خطبہ نکاح میں آپ کو شریعت کے آئینے میں باخبر کیا ہے کہ کہیں تقوی کا دامن نہ چھوٹ جائے، پرہیزگاری کا دامن نہ چھوٹ جائے. شریعت سے اگر روگردانی کرو گے تو دائمی خوشی نہیں ملے گی. یہ پہلا نقطہ تھا. اور اس میں جو سب سے بڑا نقطہ دے رہا ہوں، آپ بڑے حضرات خاص طور سے اسے سنیں اور نئی جنریشن بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ رشتے ابھی بنے نہیں ہیں. ابھی جب ایجاب و قبول ہوگا تو رشتہ بنے گا. صحیح ہے، ایجاب و قبول سے پہلے رشتے بنے نہیں. جب تک ایجاب و قبول نہ ہوا یہ رشتے نہیں. ابھی بالکل دونوں اجنبی محض ہیں، دونوں بالکل اجنبی ہیں، نہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے نہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے. ابھی شریعت یہ کہتی ہے شادی ہو گئی تو اب نوشے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کریں اور اب دوسروں کو نہ دکھائیں. پہلے خود دیکھنے کا حکم نہیں تھا، اب دوسروں کی نگاہوں سے بچائیں.
محرمات اور غیر محرمات دونوں کا عنوان اپنی نگاہوں میں رکھیں۔ یہ دو بات دھیان رکھیں کہ اللہ پاک نے رشتے بنانے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں اتنا اسٹرانگنس پایا جاتا ہے کہ بنے ہوئے رشتے، یہ دو بات کو دھیان میں رکھیں، ایک ہے بنا ہوا رشتہ اور ایک ہے بنانا رشتہ کو۔ بنا ہوا رشتہ جو نیچرلی رشتہ ہے، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، خاندان کا رشتہ، اعزا اقربا کا رشتہ، رحم کا رشتہ، یہ سب جو رشتے ہیں یہ وہ رشتے ہیں جو آپ کے لیے ہمیشہ کے رشتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، پہلی آیت میں ہی اللہ پاک آپ کو باخبر کر رہا ہے۔ اسی آیت کی سلسلے میں دیکھیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ یہ والارحام کیا ہے؟ یہ رحم کا پلورل ہے۔ رحم رشتے کو بولتے ہیں، قریب رشتے، رحم والا رشتہ بولتے، صلہ رحمی، یہ سب جملہ سنے۔ والارحام اس کا پلورل ہے، جمع ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس اللہ سے تم سوال کرتے ہو، اور رشتوں کے معاملے میں بھی ڈرتے رہنا۔ اب آپ ذرا سوچیں، جو رشتہ ابھی نہیں بنا ہے، ممکن ہے یہ رشتے نہ بنے، یہ امکان ہے، لیکن جو رشتہ بن گیا ہے باپ کا، رشتہ ہو گیا ہے ماں کا، رشتہ ہو گیا ہے بہن کا، رشتہ ہو گیا ہے اپنے جتنی بھی اعزا و اقربا کا، اے نوشے، اے باپ، اے بھائی، اے بہن، اے لڑکی کے والدین، سنو، بنے ہوئے رشتے کو بھولنا نہیں، ان رشتوں کے بارے میں بالخصوص ڈرنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ آج شادیاں ہو جاتی ہے، بھائی سے فراموشی کی دنیا میں چلا جاتا ہے، بہن کو نگلیکٹ کر دیتی ہے۔ اچھی جگہ شادی ہو گئی، ایک بہن غریب بہن ہے، دوسری دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اللہ پاک نے ایسے ہی آپ کو باخبر کیا ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ لوگوں، اس اللہ سے ڈرنا جس سے تم سوال کرتے ہو نا اپنی ضرورتوں کا، اس اللہ سے ڈرنا رشتوں کے معاملات میں، کہ نہ بنے ہوئے رشتے کو اتنی اہمیت دے رہے ہو، یہ روکا نہیں جا رہا ہے، لیکن بنے ہوئے رشتے کا بہرحال لحاظ رکھنا۔ کہیں بنائے جانے والے رشتے کی بنیاد پر ماں کو فراموش نہ کر دینا، بھائی کو فراموش نہ کر دینا، خاندان میں جو رشتے دار ہیں انہیں فراموش نہ کر دینا۔ اللہ پاک نے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں، دستخط کروا لیتے ہیں، ایجاب و قبول ہو گیا، ختم۔ اب بس عرش اڑائیں، چیخ پکار کریں۔ ایک بوٹی، دو بوٹی ابھی دیکھیے آپ، احتیاط سے کھائیں۔ یاد رکھیے، ایک دانہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ذرا سی ٹھنڈا ہو گیا تو آپ اسے پھینک دیں۔ صبح میں دیکھیں کتنی میڈیا والے بول رہے ہیں، مگر آج ایک ذمہ داری کے ساتھ آپ اٹھیے۔ یہ رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے، میں دونوں کو جانتا ہوں، دونوں مجھ سے ملنے جلنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے، لیکن اے دونوں کے خاندان والوں، دھیان رکھنا، بنے ہوئے رشتے کو فراموش نہ کرنا۔ اس جملے پہ اگر غور کرے تو یہ بات ہماری ساسوں، ہمارے سسروں اور ہمارے والدین سب کو یہ بات پہنچ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بس اب اس ایک کو اپنانے کے لیے ترجیحی دنیا میں نہ جانا، جو رشتے بنے ہوئے ہیں اس کی بھی پاسداری کرنا، اس کا بھی لحاظ رکھنا۔ اس لیے آج یہ نصیحت بھری محفل میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک پیغام دیتا ہوں کہ بنائے جانے رشتے کے حوالے سے اتنے اسٹرانگ ہو رہو، مبارک ہو، لیکن جو بنے ہوئے رشتے ہیں اس رشتے کو بھی اللہ پاک نے اسی آیت میں کہا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ لہٰذا ایمان والو، بنے ہوئے رشتے کو فراموش نہ کرنا، بلکہ ان رشتوں کے حوالے سے بھی اللہ سے ڈرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بات نند اور بات دیورانی، بات اس کی اس کی اس طرح سے آ جائے کہ یہ بننے والے رشتے اتنے حاوی ہو جائیں، بنے ہوئے رشتے جھگڑے کی دنیا میں آ جائیں۔ نہیں، جو رشتے بنے ہوئے ہیں اس کا بھی لحاظ رہے۔ یہ پیغام امت تک پہنچاؤ قرآن کی اس ایک آیت کے ذریعے سے۔ ابھی دوسری آیتوں میں تو اور بھی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے۔ گویا اللہ پاک کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ نکاح کی آیت میں دوسری جو پارہ نمبر 4 کی آیت ہے، پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟
مقصد یہی ہے کہ نکاح اس نیت سے کرو کہ ہمیں مرتے تک نبھانا ہے اور مرنا ہے مسلمان ہو کر کے، مرتد نہیں ہونا ہے۔ واتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا مسلمان ہو کر کے، ہر حال میں دونوں جوڑے کو اسلامی دائرے میں زندگی کاٹنا ہے۔ تیسری آیت جو پڑھتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح اور درست بات کہو تاکہ تمہارے اعمال اللہ درست رکھے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو بڑی عظیم بڑی کامیابی ملے گی۔ یہ تینوں آیتیں ایک فارمولیٹی یا ضابطہ کی تکمیل کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کی دنیا کے لیے ہے۔ اس لیے یہ میسج امت تک پہنچاؤ کہ ہم جو نکاح کے خطبے میں آیتیں پڑھتے ہیں، احادیث کی تشریح کبھی کروں گا، لیکن ان تینوں آیتوں کا، بالخصوص پہلی آیتوں کا، اے انسان رشتہ بنانے جا رہے ہو، بنے ہوئے رشتے کو فراموش نہ کرنا۔ اپنے جو رشتے کے مریادہ ہے، جو رشتے کا بیس اور معیار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نئے رشتے کی بنیاد پر پرانے رشتے پر نگیٹو اثر پڑے۔ نگیٹو اثر نہیں، پوزیٹو اثر رکھنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اب بڑے ادب کے ساتھ خطبہ نکاح سنیں۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى في مقام آخر، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال ايضا في موضع آخر، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم، وقال نبينا المعظم صلى الله تعالى عليه وسلم، الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، صدق رسول الله، وقال نبينا ايضا في مقام آخر، تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في مقام آخر، النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔